صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر کامل قطب عالم حضرت تیرے علی، رازدار کنت کنزا حضرت تیرے علی، کیوں نہ ہو بے خوف سارا کاروان قادری، ہے دل آدھا پہ بیٹھی ہے بتے تیرے علی، ہے دل آدھا پہ بیٹھی ہے بتے تیرے علی، اور جگمگاتا ہے علی کا تاج سر پہ پیر کے، جگمگاتا ہے علی کا تاج سر پہ پیر کے، برکت مولا علی ہے حضرت تیرے علی، برکت مولا علی ہے حضرت تیرے علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، حضرت مولانا مولانا اسلم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر علماء سنت کے احترام، والسلام علیکم، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم حامد ومصلي ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان۔ میرے ہمارا بہتر انتہائی عقیدت و محبت، یہاں عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب رو لگا کر آقائے نامدار مکی سردار مدنی تاجدار ہم گلہداروں کے خریدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں یعنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس آیت مقدسہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا ہے، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی طاقت، قوت اور مقام و مرتبے کا ذکر فرما رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہوشیار، بے شک اللہ کی ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ حضرات، یہ اس لیے کہ جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، جس کا دل خوف خدا سے خالی رہتا ہے تو وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی خوف آتا رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا ایک عظیم ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا، نماز کا حکم فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ روزے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو ارشاد ہوا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے چل کر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوچنے کی چیز یہ ہے، میرے رب نے نماز کا ذکر فرمایا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، روزے کا ذکر کیا تو حرف تنبیہ نہیں فرمایا، زکوٰۃ کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا، حج کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لایا۔ آخر رب نے جب اپنے ولیوں کا ذکر کیا تو اللہ حرف تنبیہ اور انا حرف تاکید دلایا۔ آخر میں سوچنے لگا، غور کرنے لگا کہ اس میں بات کیا ہے، کون سا راز پنہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، تو بات سمجھ میں آئی
کہ رب نے اپنے ولیوں کے ذکر سے پہلے حرف تنبیہ کیوں لایا؟ کیونکہ میرے عزیزوں، میرا رب عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے لوگ جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، روزے کا انکار تو نہ کریں گے، حج و زکات کا انکار تو نہ کریں گے، نماز پر اتنی نماز پڑھیں گے کہ پیشانی کالی کر لیں گے، روزہ پر روزہ رکھیں گے، مال کی خوب زکات بھی نکالیں گے، حج پر حج بھی کریں گے، ان تمام عبادتوں کی عظمت و فضیلت کا انکار تو نہ کریں گے، لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جب اولیاء کرام کا تذکرہ آئے گا تو ان کے فضیلت، ان کے کمالات و فضیلت کا انکار کریں گے، ان کی طاقتوں کا انکار کریں گے، ان کے کشف و کرامت کا انکار کریں گے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا، اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا، اپنے محبوبوں کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ آیت مذکورہ میں غور کیجئے، لفظ اولیاء اللہ سے پہلے میرے رب نے حرف تنبیہ لایا، ارشاد ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت مقدسہ میں الا یہ حرف تنبیہ ہے، اسی طرح ان حرف تاکید بھی ہے، گویا کہ رب اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے، اے لوگوں یہ ہمارے ولی ہے، یہ ہمارے دوست ہے، تم ان کی فضیلت و کمالات کا انکار نہ کرنا، ان کی طاقتوں کا انکار نہ کرنا، ان کی خوبیوں کا انکار نہ کرنا، اس لیے کہ ان میں تم جو بھی خوبیاں دیکھ رہے ہو، ان میں تم جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو، ان میں تم جو بھی کشف و کرامات دیکھ رہے ہو، ان میں تم جو بھی طاقت و قوت دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کس مقام پر خبردار کیا جاتا ہے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا جہاں کسی خطرے اور نقصان کا اندیشہ ہو وہاں لوگوں کو خبردار و متنبہ کیا جاتا ہے۔ ایک مثال پیش کر دو تاکہ بات پوری اچھی طرح واضح ہو جائے، آپ کے ذہن و فکر میں سما جائے اور کوئی بدعقیدہ دشمن اولیاء آپ کے ایمان اور عقیدے کو متزلزل نہ کر سکے۔ آپ کا گزر کسی ایسے سڑک سے بھی ہوا ہوگا، آپ کو کسی ایسے روڈ سے بھی گزرنے کا موقع ملا ہوگا جہاں ریلوے کراسنگ ہوتی ہے، وہاں گورنمنٹ کی جانب سے ڈینجر کی تختی لگا دی جاتی ہے تاکہ کوئی آدمی حادثے کا شکار نہ ہو، تاکہ کوئی ہلاک اور زخمی نہ ہو جائے۔ اسی طرح کوئی ایسا تالاب ہوتا ہے جہاں ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی ڈینجر کی تختی لگا دی جاتی ہے تاکہ لوگ ڈوبنے سے محفوظ رہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانسفارمر کے پاس بھی تختی لگا دی جاتی ہے جس میں ڈینجر لکھا رہتا ہے۔ آخر گورنمنٹ کی جانب سے یہ ڈینجر کی تختی کیوں لگائی جاتی ہے، یہ بورڈ کیوں لگایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے اس لیے لگایا جاتا ہے، اس میں ایک وائر ہے جو ہائی پاور ہاؤس کا کرنٹ روا دوا ہے۔ کہیں اور گھر میں بھی ایک وائر ہوتا ہے جس میں گھر والے کپڑا وغیرہ سوکھنے کے لیے ڈالتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کا یہاں سے گزر ہو اور اس وائر کو اپنے گھر کی طرح معمولی وائر سمجھ لے۔ جس طرح آدمی اپنے گھر کے وائر کو پکڑتا ہے، اس وائر کو بھی نہ پکڑ لے، کرنٹ نہ لگ جائے، جھٹکا نہ لگ جائے، آدمی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو معلوم یہ ہوا جہاں جہاں جان جانے کے خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں گورنمنٹ ڈینجر کا بورڈ لگا دیتی ہے، تو پتہ یہ چلا جہاں جان جانے کا خطرہ تھا وہاں ڈینجر کا بورڈ لگا دیا، اور جہاں ایمان جانے کا خطرہ تھا میرے رب نے الا انا کا بورڈ لگا دیا۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے نگاہ ولی نے وہ تعبیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ اولیاء کرام کے دامن کو تھامے رہو۔ حضرات اولیاء کرام کے دامن کو تھامنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اپنے وقت کے ایک بڑے عالم فاضل ولی کامل
مولانا ظہور رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں لوح محفوظ ارض پیش اولیاء، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہوتا ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز قائم ہے، وکل صغیر و کبیر مستقر، ہر چھوٹی بڑی چیز قائم ہے۔ جب لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اولیاء اللہ کی نظر سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ معلوم یہ ہوا دنیا کی ہر چیز اولیاء اللہ کے پیش نظر ہے، اسی لیے تو غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ کی جمع تفضلت علی حکم اتصالی، یعنی میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کے ہتھیلی پر دائیں کے کانے کو دیکھتا ہوں۔ اب آپ سماعت کریں، غوث اعظم کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا، مرید ہونے کے بعد اپنے گھر پر چلا گیا۔ مرید ہونے کے بعد اس کے اندر یہ شکایت پائی جانے لگی، جب بھی وہ سوتا تو اس کو احترام ہو جاتا، وہ دل میں سوچنے لگا کہ مرید ہونے کا مقصد تو یہ تھا میری حالت سدھر جاتی اور اس کے لیے میری حالت اس کے برعکس نظر آئیں گے، اگر یہی حالت رہی تو جان جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مرید دوڑا شہنشاہ بغداد ولی کامل پیر کے پیر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور جب سے میں آپ سے مرید ہوا ہوں میرے اندر ایک شکایت پائی جانے لگی ہے، وہ شکایت یہ ہے جب بھی سوتا ہوں احترام ہو جاتا ہے، اور حضور ایک دو مرتبہ احترام نہیں ہوا ہے، 70 مرتبہ احترام ہوا ہے۔ اتنا کہنا تھا میرے آقا غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے ارشاد فرمایا اے مرید بس اب تیرا کام ہو گیا۔ مرید عرض کرتا ہے حضور میرا کون سا کام ہو گیا؟ غوث اعظم نے فرمایا اے میرے مرید جب تو مجھ سے مرید ہو کر اپنے گھر پر گیا میں نے لوح محفوظ میں تیری تقدیر کو دیکھا، تیری تقدیر میں 70 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے، میں نے عرض کرنے لگا اے پروردگار عالم اب یہ میرے مریدوں میں شامل ہو چکا ہے، میرے سلسلے میں دامن ہو چکا ہے، عبد القادر کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہے۔ مولا تیرے نبی کا فرمان ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، پروردگار عالم تو میری دعا کو قبول فرما لے، میرے مرید کو گناہوں سے بچا لے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مرید میرے رب نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے، تیرے 70 زنا کو 70 گناہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب مجھے کہنے نہیں دیا جائے غوث اعظم نبی نہیں ہے، غوث اعظم صحابی نہیں ہے، غوث اعظم عالم نبی ہے، اولاد علی ہے، سجد الاولیاء ہے۔ جب سجد الاولیاء کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو سجد الانبیاء کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا؟ جب غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو پہلے والے نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا ان کے سلسلوں کو کیوں قائم رکھا؟ اگر تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ کا طالب ہو، اگر میری بات پر غور کرے تو بات پوری اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو یاد ہے، پتا ہوگا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم فرما دی، اس کے بعد پھر دین نبی کا یعنی اب میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا نبی کے بعدی انا خاتم نبی کی لا نبی کے بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو دین نبی کا سلسلہ آگے کیسے قائم رہے گا؟ حضور کا کامل دین کیسے چلے گا؟ شریعت مصطفیٰ کو کیسے زندہ رکھا جائے گا؟ تو دین محمدی کو چلانے کے لیے، شریعت مصطفیٰ کو زندہ رکھنے کے لیے رب نے یہ انتظام فرمایا کہ میرے محبوب کی امت میں اولیاء اور علماء پیدا ہوتے رہیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔
یعنی میری امت کے علماء نبی تو نہیں ہوگے لیکن نبیوں جیسی صفت ہوگی. حضرات حدیث پاک سے وہ علماء وہ مولوی مراد نہیں جو گلی گلی شہر شہر نگر نگر جگہ جگہ کریا کریا بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. اس حدیث پاک سے وہ مولوی مراد نہیں جو بولتے کچھ اور ہے کہتے کچھ اور ہے، بلکہ اس حدیث پاک سے علماء سے مراد وہ علماء ہے جن کے دم قدم سے اسلام کی بہار ہے، جو اسلام کے وقار ہے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین نبی کو قائم رکھا ہے، دین نبی کو آگے بڑھاتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی دلوں میں شمع محمدی کا چراغ روشن کرتے رہے ہیں. اور انہی نفوس قدسیہ کی بدولت انشاءاللہ آگے بھی دین نبی قائم رہے گا. آئیے میں آپ کو بتاؤں علماء اعظم اولیاء کرام نے دین نبی کو کیسے قائم رکھا، لوگوں شمع محمدی کو کیسے روشن کیے ہوئے ہیں. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں پتہ چلے گا کس وقت کشمیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، گوروں کی دادا گیری تھی، عیسائیوں کا قبضہ تھا، مسلمانوں کے خلاف ان کی تحریک زوروں پر تھی، مسلمانوں کو بہکانے میں ان کی تحریک زوروں پر تھی. چنانچہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو رہے تھے، مسلمان ان کے مکر و فریب کے جال میں پھنستے جا رہے تھے، مذہب اسلام چھوڑ کر مذہب عیسائیت قبول کرتے جا رہے تھے. جب اس کی خبر علماء حق ہوئی، علماء کی جماعت کشمیر کی وادی میں چلی گئی، اسلام کے بچانے کی جدوجہد کرنے لگی. جب چند پادریوں کو معلوم یہ ہوا کہ علماء حق کشمیر میں آئے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں، تو چند پادریوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی. میٹنگ پہ میٹنگ ہونے لگی، کس طرح ان مولویوں کو پھنسایا جائے اور ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر سولیوں پر لٹکا دیا جائے. وہ پادری دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، حکومت تو ہماری ہے، بڑے بڑے عہدوں پر تو ہم ہی فائز تھے. چند پادری مل کر حاکم وقت کے پاس گئے، کہتے ہیں حاکم وقت صاحب چند علماء کرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں، مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں، لوگوں کے آپس میں فتنہ ڈال رہے ہیں، جھگڑے کروا رہے ہیں. حاکم وقت نے کہا ان کے خلاف کوئی الزام ثابت کرو تاکہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے. ایک پادری نے کہا حاکم وقت صاحب ایک مضبوط ثبوت ہمارے پاس ہے، وہ مضبوط ثبوت ہمارے پاس ہے، بتانا ہمارا کام ہے، سزا دینا آپ کا کام ہے. چند پادریوں نے کہا حاکم وقت صاحب ان کے نبی کی حدیث ہے، اگر یہ اس کا جواب دے دے تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اگر جواب نہ دے ان کو کٹ کھڑے میں کھڑا کر دیا جائے. حاکم وقت کے دربار میں علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے، علماء کرام حاکم وقت کے دربار میں ہے. حاکم وقت کہتا ہے اے لوگوں تم کون ہو؟ علماء کہتے ہیں ہم علماء اسلام ہیں. حاکم وقت کہتا ہے کیا یہ حدیث تمہارے نبی کی ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل علماء حق نے کہا ہاں یہ حدیث ہمارے نبی کی ہے. تو حاکم وقت نے کہا میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو مردوں کو زندہ کر دے؟ علماء کرام کے چہرے پر پسینہ آنے لگا، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. حاکم وقت نے کہا جلدی مردے کو زندہ کرو ورنہ یہ کہو تم بھی جھوٹے ہو، تمہاری نبی کی حدیث بھی جھوٹی ہے معاذ اللہ، تمہارا دین بھی جھوٹا ہے معاذ اللہ. حاکم وقت نے کہا مردے کو زندہ کرو ورنہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا. تم یہاں پر آ کر دین کی تبلیغ کر رہے ہو، ہمارے مذہب کی مخالفت کر رہے ہو، لوگوں کے آپس میں فتنہ ڈال رہے ہیں. علماء حق نے کہا حاکم وقت صاحب ہمیں چند دن کی مہلت دے دی جائے. حاکم وقت نے کہا کتنے دن کی مہلت چاہیے؟ علماء نے کہا 40 دن کی مہلت چاہیے. حاکم دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، 40 دن کیا انہیں 40 سال کی بھی مہلت مل جائے تو بھی یہ مردے کو زندہ نہ کر سکیں گے. حاکم کے کہنے کے مطابق علماء کرام کو جیل خانے میں بھیج دیا گیا. علماء کرام جیل خانے میں ہے، دن اور رات یکساں نظر آ رہے ہیں، سولی کے پھندے نظر آ رہے ہیں، سوچ سوچ کر کمزور ہو گئے. حضرات یہ علماء اسلام تھے، یہ علماء حق تھے، اگرچہ یہ صاحب کرامت نہیں تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی بڑی پختگی تھی، اپنے عقیدے میں بڑے پکے تھے. علماء کرام جیل میں ہی حالت سجدے میں آ جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، عرض گزار ہوئے یا الہ العالمین تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اے پروردگار عالم تو سب کچھ سن رہا ہے. مولا تبارک و تعالی اگرچہ ہم گنہگار ہیں، اے پروردگار عالم اگرچہ ہم خطا کار ہیں
ہے اے رب العالمین اگرچہ ہم سیاکار ہے مولا ہماری عزت کا مسئلہ نہیں ہے تیرے محبوب کی عزت کا مسئلہ ہے پروردگار عالم ہمارے آبرو کی بات نہیں ہے بلکہ تیرے دین کی آبرو کی بات ہے مولا تبارک و تعالی ہماری وقار و عظمت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تیرے محبوب کی وقار و عظمت کا مسئلہ ہے اور معافی پاک ہے رسول میں استغاثہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ ہماری دستگیری فرمائیے یا رسول اللہ ہماری فریاد کو سنیے اسی گریا بازاری میں 40 دن گزر گئے اور علماء کرام پریشان ہے ہمیں 40 دن کی مہلت ملی تھی وہ تو گزر گیا دیکھیے اب کیا ہوتا ہے پھر حاکم وقت کے دربار میں علماء کرام کو بلایا جاتا ہے اور حاکم وقت کہتا ہے اے لوگوں تم نے 40 دن کی مہلت مانگی تھی اب وہ 40 دن ختم ہو چکے ہیں بتاؤ تم نے کوئی ایسا ہے جو مردے کو زندہ کر دے اور بظاہر علماء کرام کی نظریں حاکم وقت کی طرف تھی لیکن دل بارگاہ الہی میں جھکا ہوا تھا دل کی پکار بارگاہ رسول تک پہنچ چکی تھی اتنے میں مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم اپنے امت کے بڑی حضور سید علی حمدانی رضی اللہ تعالیٰ جو حمدان میں تھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم کشمیر کی وادی میں چلے جاؤ میرے کچھ علماء پریشان ہیں ان کو ان کی پریشانی کو دور کرو میرے دین کو سچا کر دکھاؤ سید علی حمدانی پلک جھپکتے ہی حمدان سے کشمیر میں پہنچ جاتے ہیں ایسا لگ رہا تھا حضور سید علی حمدانی کا ایک قدم حمدان میں ہے تو دوسرا قدم کشمیر میں ہے اے اولیاء کرام کے عاشقوں خوب دھیان سے سنو حاکم وقت گرج رہا تھا حاکم وقت درد رہا تھا اے علماء کرام تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو کرو ورنہ یہ کہو تم بھی جھوٹے ہو تمہارے نبی کی حدیث بھی جھوٹی ہے معاذ اللہ تمہارا دین بھی جھوٹا ہے معاذ اللہ اتنا کہہ رہا تھا کہ سید علی حمدانی حاکم وقت کے دربار میں آ جاتے ہیں اور اس کی بکواس کو سن کر حضور سید علی حمدانی کہتے ہیں او حاکم بدبانی سن میرا نبی بھی سچا ہے نبی کی حدیث بھی سچی ہے میں بھی سچا ہوں میرے نبی کا دین بھی سچا ہے تو ایک مردے کی بات کر رہا ہے تو بھول تمہیں ہزاروں مردے کو زندہ کر دو ہزاروں مردے کو زندہ کر دو میرے عزیزوں جس شہید سید علی حمدانی نے یہ کہا اور ہمارے کرام کے چہرے پر بشاش کی نہر دوڑ گئی سب سجدے شکر میں گر گئے ہیں میرے عزیزوں اولیاء کرام کے چہروں پر وہ روح و جلال ہوتا ہے جس سے لوگ لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں سید علی حمدانی نے کہا اے حاکم سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا تھا لیکن یاد رکھنا میں نبی نہیں ہوں آل نبی ہوں میں نبی نہیں ہوں غلام نبی ہوں تو ایک مردے کی بات کر رہا ہے چل قبرستان میں جتنے مردے ہیں میں ان کو زندہ کر دوں گا لیکن میری ایک شرط یہ ہے اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا اگر تم میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھو گے میرے نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے تم لوگ برباد ہو جاؤ گے حضور سید علی حمدانی تمام پادریوں کو لے کر ایک قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں اور ایک قبر سے مٹی ہٹا کر ارشاد فرماتے ہیں تم بیز اللہ اے مردے رب کعبہ کے حکم سے زندہ ہو جا اتنا کہنا تھا قبرستان کے سارے مردے زندہ ہو جاتے ہیں تمام پادریوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے سب کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے ان کے سینے نور اسلام سے منور ہو گئے تمام لوگوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کے سب مشرف اسلام ہو گئے مجھے کہنے دیا جائے کشمیر میں اگر اسلام پھیلا ہے سید علی حمدانی کے ذریعے پھیلا ہے پاکستان میں اسلام پھیلا ہے سید داتا گنج وقت کے ذریعے پھیلا ہے انڈونیشیا میں اسلام پھیلا ہے سید برہان الدین کے ذریعے پھیلا ہے بغداد معلیٰ میں اسلام پھیلا ہے غوث پاک کے ذریعے پھیلا ہے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے ہند کے راجا ہم سب کے خواجہ سرکار غریب نواز کے ذریعے پھیلا ہے آج ہندوستان میں پورے ہندوستان میں یہ جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہے غریب نواز کا صدقہ ہے یہ مسجد کے بلند مینارے نظر آ رہے ہیں غریب نواز کا صدقہ ہے یہ مسجد کے محراب و منبر نظر آ رہے ہیں غریب نواز کا صدقہ ہے یہ مسجد ہے غریب نواز کا صدقہ یہ خانقاہ ہے غریب نواز کا صدقہ اسی کا نام قبیل اسلام ہے تبھی تو علامہ حسن رضا خان فاضل فرنگی بول پڑے خواجہ دبو دربار آیا کبھی محروم نہیں مانگ رہے
یا رسول اللہ زندہ باد یا رسول اللہ۔ تو حضرات یہ جو پروگرام ہے جشن ہوش الورا اور صدیق علی کانفرنس کے نام سے، آئیے اب آپ کو میں ضلع مظفر پور کی سرزمین پر لے چلتا ہوں۔ مظفر پور سے کچھ فاصلے پر سرکاہی شریف ایک آستانہ ہے، اس آستانے میں لیٹنے والے کا نام شیخ المشائخ سرکار تیغ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے پیر کیسے ہوتے ہیں، مریدوں کو کرایہ نہ دینا پڑے اس لیے انہوں نے ایک گھوڑا خرید کر رکھا تھا کہ جہاں مرید کی دعوت ہوگی گھوڑے پر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ ایک مرید کی یہاں دعوت ہوئی، سرکار تیغ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے گھوڑے پر سوار ہو کر، بیل کے بتھان میں سرکار تیغ علی کو بٹھا دیا گیا، گھوڑے کو ایک کھوٹے سے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد ناشتے میں مونگ کی دال کی روٹی، لال مرچ اور نمک کی چٹنی دی گئی۔ سرکار تیغ علی نے کھایا، کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ تیغ علی نے کہا میرے گھوڑے کو کون کھلائے گا؟ جس کی یہاں دعوت کی انہیں اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا گھوڑے کو بھی جا کر کچھ کھلا دے۔ جا کر گھوڑے کو چارہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مرید تھوڑا گھوڑا آیا، کہا کہ حضور سرکار آپ کا جو گھوڑا ہے اس کی روک روک سے پانی نکل رہا ہے۔ سرکار تیغ علی نے اپنے پیر میں جوتیاں ڈالی اور اپنے گھوڑے کے پاس گئے۔ سرکار تیغ علی کو گھوڑا دیکھ کر چاروں ٹانگ اٹھا کر ہلانے لگا۔ سرکار تیغ علی نے جسم پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنا ہی تھا اور بلند آواز سے ہلانے لگا۔ سرکار تیغ علی نے آنکھ بند کی، اس کے بعد مرید سے کہا اے بلا یہ مکئی اور جنیرا کا پیٹ کس نے لایا ہے؟ تو مرید نے کہا کہ حضور میرے بیٹے نے لایا ہے۔ کہا اس کو بلایا جائے۔ جیسے ہی بلایا گیا سرکار تیغ علی نے کہا بابو یہ پیٹ کہاں سے لائے ہو؟ بچے نے کہا کہ سرکار دادا کیا بتاؤ، میرا کھیت بہت دور تھا، پاس میں چمن کا کھیت تھا، وہیں سے اٹھا کر لایا ہو۔ سرکار تیغ علی نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اس کو اپنے تختی دل پر نوٹ کرو۔ سرکار تیغ علی فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو میرا نام تیغ علی ہے، تیغ علی، اور میں جس میں حلال کھاتا ہوں اور جس گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں وہ گھوڑا بھی حلال کھاتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بول پڑے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ساری و دعوت سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دیکھیے تیغ علی کون ہے؟ ایک مرتبہ سرکار تیغ علی نے استنجا کیا، استنجا کرنے کے بعد خادم سے کہا کہ حضور کے لیے پانی لاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار سرکاری شریف کے آستانے سے پانی کچھ ہی قدم کے فاصلے پر ہے۔ خادم گیا پانی لانے، اتنے میں سرکار سرکاری تیمم کرنے لگے۔ خادم نے جب دیکھا کہ سرکار سرکاری تیمم کر رہے ہیں تو آپ نے پانی نہ دیا، کہا کہ حضور پہلے مسئلہ بتایا پھر پانی دوں گا۔ کہا کون سا مسئلہ؟ سرکار سرکاری نے پوچھا کون سا مسئلہ؟ خادم نے کہا مسئلہ یہ اگر آپ پانی پر قادر ہو، پانی پر قدرت رکھتے ہو تو تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ سرکار سرکاری نے ارشاد فرمایا اے میرے خادم تم پانی لانے گئے تھے، اس میں 1-2 منٹ لگا کہ نہیں لگا؟ خادم نے کہا حضور ضرور لگا۔ سرکار سرکاری نے ارشاد فرمایا اے خادم میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ملک الموت آئے اور میری روح بے وضو نکل جائے، اس لیے کہ میرا نام تیغ علی ہے، تیغ علی، میری روح نکلنے کے بعد بارگاہ الہی میں حاضر ہو۔ تیغ علی کی ایک تمنا ہے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤ تو بے وضو نہیں، اور جب کہ آپ کی بارگاہ میں باوضو حاضر ہو جاؤ۔ ابھی تو کہنے والے نے کہا ہے کیا کہ لو کو محشر میں موتی
کا جگمگانا ہے، صرف اتنا کفن پہ لکھ دینا، صرف اتنا کفن پہ لکھ دینا، تیرے علی کا یہ تو دیوانہ ہے، تیرے علی کا یہ تو دیوانہ ہے، تیرے علی کا یہ تو دیوانہ ہے۔ حضرات اب ذہن کو حاضر کریں، یہاں اسٹیج پر دیکھیں علماء کرام بھی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، آپ بھی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، میں ٹوپی نہیں پہنا بلکہ ٹوپی کے اوپر امامہ شریف باندھا ہوں۔ ان میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو برکات کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی ٹوپی پر گنبد لگے ہوئے ہیں، نام الگ الگ ہے، منزل سب کی ایک ہے، نام الگ الگ ہے، حقیقت سب کی ایک ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا غور کریں، اگر پانی آسمان سے زمین پر گرے تو وہ بارش کہلاتی ہے، یہی پانی زمین سے آسمان پر جائے تو بھاپ کہلاتا ہے، اگر یہی پانی آسمان سے جمع ہو کر گرے تو اولا کہلاتا ہے، اگر یہی پانی آسمان سے گر کر زمین پر جم جائے تو برف کا ٹکڑا کہلاتا ہے، یہی پانی اگر آسمان سے زمین پر گر کر اکٹھا ہو جائے تو وہ نہر کہلاتا ہے، یہی پانی اگر آسمان سے گر کر بہ جائے تو یہ دریا اور سمندر کہلاتا ہے، بغل سے نکلے تو وہ پسینہ کہلاتا ہے، یہی پانی آنکھ سے نکلے تو آنسو کہلاتا ہے، یہی پانی اگر پھل سے نکلے تو عرق کہلاتا ہے، یہی پانی اگر پھول کی پتیوں سے نکلے تو شبنم کہلاتا ہے، یہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے لگ جائے تو آب زمزم کہلاتا ہے، یہی پانی مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کریم کی انگلیوں سے لگ جائے تو آب رحمت کہلاتا ہے، یہی پانی میرے نبی کی انگلی سے نکل جائے تو آب رحمت کہلاتا ہے۔ اب مجھے بلا مبارکہ کہنے دیا جائے، علم جب احمد رضا ہوا تو اعلیٰ حضرت بن گیا، علم جب حامد رضا ہوا تو حجت الاسلام بن گیا، علم جب مصطفیٰ رضا ہوا تو مفتی اعظم عالم بن گیا، علم جب ابراہیم رضا ہوا تو جیلانی میاں بن گیا، علم جب اختر رضا ہوا تو قاضی شریعہ بن گیا، علم جب حاکم اور عبدالعزیز ہوا تو حافظ ملت بن گیا، علم جب ابی الرحمن ہوا تو مجاہد ملت بن گیا۔ مجھے کہنے نہیں دیا جائے، علم جب تیرے علی ہوا تو زمانے کا شیخ المشائخ سرکار بن گیا۔ ضرور پاک مجھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات وقت کی قلت دعوت کی رہے، بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اس گنہگار لڑکی گنہگار زبان سے جو بھی جملہ سرکار غوث اعظم ولیوں کی شان میں بالخصوص سرکار کے علی کی شان میں اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد نکلا ہو مولا میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں پروردگار عالم تیرے حبیب کے صدقے میں بالخصوص سرکار غوث اعظم بالخصوص سرکار سرکاری حضور تیرے علی کے صدقے میں مولا اس نکار کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔